لیکن پوچھتے ہیں حضرت علی سے، اے حضرت علی ذرا یہ بتائیے کہ ہم نے شادی کے لیے بیل خریدا تو ہم کو کوئی نیکی نہیں ملی، نذر و نیاز کے لیے بیل خریدا کوئی نیکی نہیں ملی، ہم نے 10واں 20واں کے لیے بیل خریدا کوئی نیکی نہیں ملی، اگر قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ آئیے حضرت علی سے سماعت فرمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے، ابھی پہلا قدم اٹھاتا ہے، پہلا قدم اٹھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فوراً نیکی لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے فرشتہ میرا یہ بندہ میرے خلیل کی سنت کو ادا کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج کر دیا جائے، 10 نیکیاں لکھ دی جائے۔ اور برائی والے فرشتے سے کہتا ہے، اے فرشتہ سن، یہ میرا بندہ جو 10 گناہ کیا ہے، جو 10 برائیاں کی ہے، اس 10 برائی کو مٹا دو اس کے دفتر سے۔ اور دونوں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو 10 درجے بلند کر دیا جاؤ۔ یہ قدم اٹھایا تو 10 نیکیاں ایک قدم کے اوپر۔ گھر سے بازار چلے، کتنے قدم ہوئے گن بھی نہیں سکتے، گنتے بھی نہیں ہم۔ بازار پہنچنے کے بعد وہاں کیا کرتے ہیں؟ اب بیل کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، گائے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بکرے کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد جب ہم پسند کر لیتے ہیں، اور پسند کرنے کے بعد جب ہم آپس میں اس خریدار سے باتیں کرتے ہیں، کسی سے جب ہم بیل لیتے ہیں، اس خریدار سے جب باتیں کرتے ہیں کتنی قیمت ہے تو انہوں نے کہا 10,000، پھر ہم نے کہا نہیں بھائی 8,000، پھر انہوں نے کہا نہیں 9,000، پھر ہم نے کہا 8,500۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہے دوسرے بیل بکرے میں یہ سی باتیں ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھو جب قربانی خریدنے کی بات آتی ہے تو ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی ضائع نہیں کرتا، بلکہ فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے فرشتہ یہ جو باتیں ہو رہی ہے ان کو باتوں میں نہیں بلکہ اللہ کی تسبیح میں شمار کر دیا جائے۔ تو یہ خریدنے کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ صرف باتیں نہیں رہ جاتی یارو، اس کو تسبیح میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اب باتیں ہو گئی، مکمل باتیں ہو گئی، اب باتیں ہونے کے بعد رقم دینے کی بات آتی ہے، پیسہ دینے کی بات آتی ہے۔ اور جب کوئی پیسہ دے دیتا ہے، خاص طور پر رقم ادا کر دیتا ہے، یہاں صرف میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آگے نکلوں گا انشاءاللہ، کہ قربانی کے جانور کے لیے حلال پیسہ ہونا ضروری ہے۔ ادھر ادھر کے پیسے سے قربانی نہیں ہو سکتی، قرض لے کر کے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا لوگ کیسا بہانہ بناتے معلوم ہے اس کے پاس لاکھوں کی دولت پڑی ہے پھر بھی قرض لیے پھر رہا ہے اس کے پاس دولت ہے، اگر وہ دولت کا حساب کرنا چاہے تو زکوٰۃ 2-3 سال کا نکال سکتا ہے وہ، لیکن پھر بھی قرض دار ہے، قرض لیے بیٹھا ہے۔ وہ آدمی آ کر کے سوال کرتا، مول صاحب میں تو قرض لے لیا ہوں، کیا قربانی دینا نہیں دینا؟ میں نے تو سنا تھا قربانی قرض والا نہیں دینا، گھر میں لاکھوں کی دولت پڑی ہے، 10,000 قرض لے کر کے قربانی نہیں دینے کا ہلا بنا لے رہا، بہانہ بنا لے رہا، قرض لے لیا میں قربانی کہاں سے دوں؟ ارے یارو یہ قرض ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، جس کے پاس نوالا لینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اگر قرض لے رہا ہے، لے کر کے زندگی گزار رہا ہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ ہمارے پاس لاکھوں کا روپیہ پڑا ہے، لاکھوں کی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، لاکھوں کی دولت پڑی ہوئی ہے، پھر ہم قرض لیے ہیں اور پھر ہم مسئلہ ڈھونڈتے ہیں کہ قربانی دیوں کہ نہیں دیوں۔ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے اوپر قربانی بالکل واجب ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پران پیٹ میں جتنے لوگ ہیں نا، سمجھو 100 میں سے 70 پر 5 جنوں کو قربانی دینا واجب ہے۔ کوئی بھی غریب نہیں ہے پران پیٹ میں، 25% ہوں گا اتنا، لیکن 75% لوگ قرض تو لیے ہیں لیکن گھر میں عیش کی زندگی گزارتے ہیں، قرض تو لیے ہیں لیکن گھر میں عزت و آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے اوپر قربانی واجب ہے یارو،
कुर्बानी बिल्कुल देना चाहिए। अगर कुर्बानी नहीं देते ना तो क्या होता है मालूम है, वो इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। फिर हमने रकम अदा किया, रकम अदा करने के बाद जो ये रकम होती है ना, अल्लाह तबारक व ताला क्या करता है मालूम है, उसी वक्त फरमाता है, क्या फरमाता है कि ऐ सातों आसमान, ऐ सातों ज़मीन, इसके बीच में जितनी मखलूक है अल्लाह की, सातों आसमान से लेकर के सातों ज़मीन तक जितनी अल्लाह की मखलूक है, हर मखलूक उस बंदे की मग़फ़िरत की दुआएं करती है। रकम अदा कर दी, रकम अदा करने के बाद चले गए घर को। घर जाने के बाद बैल को क्या करे मालूम है, बकरे को क्या करे, ज़ुबह करने के लिए सुलाए। अभी सुलाते ही अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमाता है एक फरिश्ते को, ऐ फरिश्ता सुन, अब ये बकरे को सुला दिया है, अब ये लिटा दिया है, अब ज़ुबह करने के लिए रेडी है। फिर भी मौलाना साहब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल करके ज़ुबह करता है। ज़ुबह करते ही जब पहले खून का खतरा निकलता है तो अल्लाह तबारक व ताला एक फरिश्ते को पैदा करता है और कहता है फरिश्ता सुबह क़यामत तक इसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहना। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।